ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہے, سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ مسکرائے جا رہے ہیں خواجہ صاحب کی بیچاروں کی بے بسی پہ. دیکھیں شکریہ میڈم, اس کے 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے گوش گزار کرنی ہے آپ کی وساست سے. سر 2 چیزیں ہیں. ایک دیکھیں, ایک تو خواجہ آصف صاحب جو ہے یہ اتنے کمزور آدمی نہیں ہے کہ ایک ٹرانسفارمر لگوا نہ سکے. صحیح. اور دیکھیں آپ ایک سرکل جو ہے وہ پھول نگر کی بات کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کا ملازم تھا. یہ اس کے پیچھے کہانی کوئی اور ہے. اچھا. سیاست ہے یہ. دیکھیں یہ چین اینڈ کنٹرول کی ناکامی تو ہے, چیف ایگزیکٹو لیسکو کی ناکامی تو ہے رمضان بٹ. اچھا. تو کپتان ہیں وہ لیسکو کے. ہاں. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے سیاست بھی ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں ماضی میں جاؤں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور میں کہاں کہاں یہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور کون کون کرتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن پہلے خواجہ صاحب کی کہانی سنائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہانی خواجہ صاحب کی کہانی سناتا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خواجہ آصف اتنے بڑے وفاق کے منسٹر وہ کہیں اور ایک ٹرانسفارم تبدیل نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. کیوں لکھا سوشل میڈیا پر؟ اس پہ کہانی ہے. رمضان بٹ غریب ویسے آدمی, میں ایسا سمجھ بھی سکتی ہوں. دیکھیں رمضان بٹ ایک شریف آدمی الگ ہونا, ایماندار ہونا الگ. جو موجودہ سی او ہیں یہ بیچارے شکرگڑھ سے آئے تھے. خواجہ جو اپنا رانا تنویر صاحب ہیں مرید کے والے, ان کے یہ دوست ہیں. ساری نوکری موجودہ چیف ایگزیکٹو نے رانا تنویر کے سر پہ کی ہے. وہی رانا تنویر سے جنہوں نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود فیڈرل سے بات کی, وہ بھی طاقتور آدمی ہے مرید کے میں. تو انہوں نے رمضان بٹ کو نمک حلالی جو کرتے رہے ہیں یہ ساری زندگی, ان کی غلامی کرتے رہے ہیں, تو انہوں نے سفارش کر کے ان کو چیف ایگزیکٹو لیسکو لگوایا 8 اپریل 2025 کو. اچھا, اس سے پہلے جو تھے وہ خواجہ آصف کے دوست تھے. صحیح. خواجہ آصف کو میرا چیلنج ہے کہ وہ انکار کریں کہ مجاہد چٹھا جو تھے اس سے پہلے لیسکو سیاست کی نظر ہوئی, لیسکو چیف جو تھے, لیسکو چیف تھے, وہ دوست تھے کن کے؟ خواجہ آصف صاحب کے. اب خواجہ آصف صاحب اتنے بولے تو نہیں ہے کہ ویورشپ لینے کے لیے, اور اصل میں وہ ایک آنکھ رمضان بٹ نہیں باتا انہیں, اور نہ وہ لفٹ کراتا ہے کیونکہ وہ رانا تنویر کا بندہ ہے. اب یہ چاہیے تھا, خواجہ آصف صاحب منسٹر ہیں فیڈرل کے, میڈم ان کو چاہیے تھا کہ موجودہ جو لیسکو چیف ہے رمضان بٹ اس کو سفارش کرتے. ان کا فون بند تھا. رمضان بٹ بھلے ان کا چین اینڈ کمانڈ سسٹم اتنا کمزور ہو لیکن وہ فون تو سنتے ہیں, اور رات کو بھی فون سن لیتے ہیں. یہ کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. خواجہ آصف نے اب جب رمضان بٹ سی او لگے تو انہوں نے آتے ہی پنڈورا باکس کھول دیا. مجاہد جو ان کے سفارشی تھے پہلے سی او, ان کی انکوائرییں اور پتہ نہیں کیا کیا. میرے فورم میں بھی ایک دفعہ فورم روزنامہ پاکستان میں تشریف لائے رمضان بٹ صاحب, تو وہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن ان میں سے اب تک ایک بھی پوری نہیں کر سکے. اب یہ سیاست تھی کہ کس طرح سے رمضان بٹ کو اس عہدے سے ہٹایا جائے. صحیح. اور پھر کنٹریکٹ پر یا تو خواجہ آصف صاحب کے دوست مجاہد آ جائیں, مجاہد چٹھا آ جائیں دوبارہ, یا پھر کوئی اور بندہ آ جائے. یہ لڑائی ہے. تو لہذا میرے خیال میں رمضان بٹ کو عہدے سے فارغ کروانے کے لیے مجاہد کو کہا نا, اس نے مجاہد جو تھا پہلا سی او, اس کو کہا خواجہ نے کہ یہ میرا ٹرانسفر تو تبدیل کروا دو. ریٹائر بندے کی کوئی سنتا ہے, نہیں سنی گئی. اور پھر ایک کہانی آ گئی کہ پیسے اکٹھے, انڈیویجول کرپشن ہوئی. اور دیکھیں رمضان بٹ کی بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, ان کی کمانڈ جو ہے. اچھا جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کا جو محکمہ ہے, اگر یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے, لاہور کے ہر دوسرے علاقے میں یہی معاملہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں. رمضان بٹ کی شرافت جو ہے, رمضان بٹ شکرگڑھ والے, ان کی شرافت ایک جگہ, لیکن ان کی نااہلی تو ہوئی کہ اگر یہ واقعہ خواجہ صاحب والا ٹھیک ہے, ایک تو میں نے سیاست آپ کو بتائی کہ دونوں کی لڑائی ہے, پہلے سی او کی جس کے سفارشیاں خواجہ آصف, دوسرے کے وہ ہیں. اب یہ دیکھیں 3 سرکل ایسے ہیں لاہور کے, 8 سرکل ہیں ٹوٹل, جن میں یہ شکایت اپنے عروج پر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر سرکل کا ہیڈ جو ہے وہ ایس سی ہوتا ہے, سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہوتا ہے. اب دیکھیں رانا صاحب تنویر صاحب ہیں, انہوں نے ایک تو سی او لگوا لیا رمضان بٹ کو, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک اور بھی لگوائیں. اب 3 سرکلوں میں ایسی سب سے زیادہ شکایات ہیں. ٹھیک ہے. لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کون سے 3 سرکل؟ یہ میں بتا رہا ہوں. یہ سرکل جو ہے یہ 3rd ہے, 3rd سرکل, جس میں رانا تنویر صاحب کے ایک اور سفارشی ایس سی ہیں جو انچارج ہیں. یہ 3rd سرکل جو ہے
سوری میں معذرت کے ساتھ میں غلط کر گیا. صحیح. فرسٹ سرکل میں سب سے زیادہ شکایات ہے جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ٹرانسفر چل جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ایس سی ہیں یہ رانا تنویر صاحب کے سفارشی ہیں مزمل, جونیئر ترین بندے کو لگا دیا. یہ بھی رمضان بٹ کی کمزوری ہے, یہاں پہ بھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اب دوسرا جو ہے وہ تھرڈ سرکل ہے جس کے ایس سی ہیں بلال, اور یہ شالیمار کا علاقہ ہے, یہاں بھی سب سے زیادہ شکایات ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بلال صاحب کو لگایا گیا, یہ بھی ایس سی کے دوست ہیں, نااہل ترین آدمی ہیں, اور ایسے بندوں کو تو فارغ کرنا چاہیے جو رمضان جو سی او کی نااہلی کا باعث بن رہے ہیں. اب تیسرا سب سے زیادہ شکایات جو ہے تیسرے نمبر پر وہ سپیکر قومی اسمبلی کی میں چیلنج کر رہا ہوں. سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے سفارشی ہیں, ان کی سفارش پر ایس سی لگا. یہ جو ہے ففتھ سرکل, اس کے ہیں ڈاکٹر احمد حسین. یہ لاہور کے یہ 3 سرکل, ایک میں تو اس میں آتا ہے یہ جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا خواجہ آصف والا پھول نگر, وہاں پہ اب تک جو ہے 9 بندوں کو ایک ایکشن سمیت فارغ کیا جا چکا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو لاہور کے ایسے علاقے ہیں, یہ پاکستان کا دل ہے لاہور میڈم, یہاں پہ کئی ایسے علاقے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے رمضان بٹ صاحب کے نمبر پہ فون کیا کہ تاکہ ان کا نقطہ نظر آ جائے. پھر ان کی جو محترمہ ہیں رابعہ جو ان کی مینیجر ہیں, ان کو میں نے کہا کہ ان سے بات کروائیں. ابھی ہم 89 پہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, ان کا کوئی موقف تو آئے کہ یہ ہے کیا. تو دیکھیں وہ ایک تو اب شروع میں رمضان بٹ صاحب نے بڑے جھنڈے گاڑے لاہور کے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن جس بات ہوئی آپ سے انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا یا نہیں دیا؟ نہیں, انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا. اور میں نے ان کے دفتر ان کے پی ایس او کو کہا کہ بھائی رمضان بٹ صاحب کو یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لائن پہ لائیں. رابعہ کو میں نے کہا یہ تو سب کو جو ہے نا ان کے سی او کے عملے کو تو مرغا بنا دینا چاہیے, کیونکہ ان کا نقطہ نظر ہی نہیں آنے دیتے یہ سامنے. اب میں بات کروں سر, وہ کہتے ہیں پابندی ہے, حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے, ہم ٹی وی پروگرامز میں نہیں جا سکتے, ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں, ہر سرکاری افسر کا یہی جواب ہے. یہ دیکھیں یہ فیڈرل بینک میں ہے, کوئی ایسا انہوں نے پھر پبلک ریلیشن مینیجر کس لیے رکھا ہے؟ ترجمان کدھر ہے نا, کدھر ہے ترجمان کدھر ہے, موج میلہ کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, وہ تو اوپن ٹو آل ہونا. اب میں میڈم آپ کو اس سے خوفناک خبر دینے لگا ہوں کہ یہ 3 سرکل ہیں جہاں پہ سفارشی ایس سی لگائے گئے, مزمل کو لگایا گیا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بدلہ لیا ہے کیا؟ یہ بدلہ لیا ہے مجاہد کا, اور مجاہد کی کئی انکوائری رمضان بٹ نے آتے ہی لگوائیں. پھول نگر وہ جو کوک وہ سب کچھ پلانٹیشن تھی. جی بالکل پلانٹیشن تھی. اگر یہ پلانٹیشن نہ ہوتی, میرا پھوپھی کا پتر نہیں ہے رمضان, ٹرانسفارمر بھی خود خراب کیا گیا. دیکھیں نہیں ٹرانسفر خراب ہوا ہوگا, میں نہیں کہتا خود خراب, اور باقی علاقوں میں جو ہے وہ ٹرانسفارمر خراب ہو تو کوئی پائی پھیروں کے پٹواری تو نہیں ہے, وہ منسٹر ہیں فیڈرل, وہ اپنا یا ایس سی کو فون کرتے, یا ایس سی کو نہیں تو رمضان بٹ جو سی او ہے اس کو فون کرتے, اور وہ پھر پیسے اکٹھے ہوتے تو رمضان کو الٹا لٹکاتے. مقصد یہ تھا رمضان کو فارغ کرواؤ, اور اس کی یا تو کنٹریکٹ پہ مجاہد کو دوبارہ لاؤ, یا کوئی اور بندہ ہے کوئی آ جائے, زید بکر آ جائے رمضان بٹ. اب چلتے ہیں سرکل کی طرف. یہاں پہ میڈم لاہور میں ایسے علاقے موجود ہیں جو لوگ انتظار کرتے ہیں اور مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ تو آندھی آئے نہ بارش آئے. بالکل ایسا اگر ہوتا ہے یہ ہوا چلی اور یہ لائٹ گئی. اب ہر بنسپورہ کے پار یہ سارے کے سارے جو رانا تنویر صاحب کے سفارشی ایس سی ہیں ان کے علاقے ہیں یہ. اب اس سے پار عید پر 3 دن لائٹ بند رہی, ایک ٹرانسفارم جل گیا. صحیح. اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 2-2 ہزار اکٹھے کیے اور وہ دیے بھی ہیں. اس کے بعد 3 روز تک بجلی بند رہی. یہ رمضان بٹ صاحب کے جو سفارشی ایس سی ہیں یہ ان کا عالم ہے. اب دیکھیں مشرف دور میں ایک اچھا کام ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آخری بات میری سن کے پھر آگے چلیں. یہ ٹرانسفارمر کے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, یہ بات سچ ہے. صحیح. اور لوٹ مار ہو رہی ہے, اور لوگوں کو جو اوور بلنگ ہے یہ رمضان بٹ ختم نہیں کر سکا. سر رمضان بٹ صاحب کی چھوڑے سر, یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے. لاہور کا کون سا ایسا سرکل ہے مجھے سر وہ چیف ایگزیکٹو ہے محکمہ سربراہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی بی ایل ایک سکیم ہے, آئی بی ایل جلو کے پاس, وہاں کے لوگ ہر تیسرے دن ٹرانسفارم جلتا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2-2 ہزار فی بندہ جو ہے نا وہاں پہ اکٹھے کرتے ہیں, اور رمضان اور سی او نے آنکھیں بند کری, حکومت نے آنکھیں بند. اسی طرح ہر بنسپورہ کے آگے جتنے علاقے ہیں وہ لوگ مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں. شاہپور چلے جائیں, اس سائڈ چلے جائیں آپ,
ملتان روڈ پر چلے جائیں, جہاں چلے جائیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ٹرانسفارم نہ سڑے. اور رمضان بٹ صاحب اور پورا لیسکو ابھی تک کوئی ایس او پی نہیں بنا سکا کہ جب یہ ٹرانسفارمر جلنا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرالیاں دی ہیں ایک ایک سب ڈویژن کو ساتھ ساتھ کہ اس میں ٹرانسفارمر ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹرانسفارمر جلتا ہے اس کو ٹرالی پہ لوڈ شفٹ کرو اور بجلی جو ہے نا وہ روانہ دھماکہ کرو. اب یہ گورکھ دھندا ہے, یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ان مرغوں کو کون مرغے بنائے گا؟ ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پوری کہانی آپ نے بتا دیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے یہ سارے کا سارا بقول جاوید اقبال صاحب کے یہ ساری کہانی جو ہے وہ خود پلانٹ کی گئی ہے.